ہٹی بھی کہتے ہیں، اچھا صحیح ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ بتائیں یہ مضاف مضاف الیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اور کوئی نہ بتائے، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مرکب ہے یہ کسی صورت میں بھی مضاف مضاف الیہ نہیں ہو سکتا اس کی کنسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے. نہیں کوئی بات پوزیشن کی نہیں ہو رہی، یہاں تو بات ہو رہی گروسر جو ہے اس نے کھولی دکان، دکان کو کھولا. اگر آپ اس کو مضاف مضاف الیہ کرنا چاہیں گے تو الف لام تو نہیں آ سکتا نا مضاف الیہ پہ. شاپ کیپر تو مضاف الیہ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ تو آ ہی نہیں سکتا. کیا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. دیکھیے مضاف ہاں سوری یہ سوری یہ مضاف میں آئی ایم سوری مضاف جو ہے وہ وہ نہیں آ سکتا تنوین کے ساتھ. یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کدھر ہے؟ جی مضاف الیہ دیکھیے آپ نہ الف لام آ سکتا ہے مضاف کے اوپر اور نہ ہی تنوین آ سکتی ہے. الف لام آ سکتا ہے مضاف کے اوپر؟ میں غلط کیا بیٹھ نہیں آ سکتا نا. نہیں آ سکتا اس لیے نہیں میں الٹ کیا بیٹھا سوری. مضاف کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا، مضاف الیہ پر تو آ سکتا ہے، مضاف پہ نہیں آ سکتا. صحیح. اچھا نیکسٹ ہم نے ان جملوں کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہماری ووکیبلری ہے اب فعل کی کہ آپ نے جو وربس پڑھے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی سلیکٹ کرنا ہے. سوری ورب تو ہے اس میں، مفعول بھی سلیکٹ کرنا ہے، کہیں پہ مفعول بھی سلیکٹ کرنا ہے کہیں پہ فعل سلیکٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ من فتح تو آگے کیا چیز آئے گی؟ کس نے کھولا؟ کیا چیز کھولی؟ دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی، مسجد کھولی. تو اب میرے پاس ہے نیکسٹ ساجد اقبال. تو من فتح کے بعد کیا آئے گا؟ بالکل ترجمہ کر دیں. ماشاء اللہ آسن تھا یہ ساجد، ماشاء اللہ. نیکسٹ ہے میرے پاس ہیں اسما سلمان. غسلت اختی ڈیش، کیا آئے گا؟ لیٹ سے رومال دھویا. اب سوچیں جس چیز کو دھویا وہ مفعول بھی ہی ہوگی، تو مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے یا مرفوع؟ ہاں اب پورا سینٹنس پھر سے پڑھیے. ماشاء اللہ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے ایکچولی جب آ جائے نا آگے فائل تو پھر آپ اس کو فائل کو پڑھ کے اکٹھا ٹرانسلیٹ کریں، یعنی اس نے دھویا نہیں بلکہ میری بہن نے دھویا. پھر سے کریں ترجمہ. یہ سب نوٹ کر لیں کہ آپ الگ سے فعل کا پہلے ترجمہ نہ کریں، آگے دیکھیں کہ فائل ہے یا نہیں ہے. اگر فائل موجود ہو تو پہلے اس کو ساتھ اکٹھا ملا کر پھر ترجمہ کریں. یعنی اگر یہاں پہ صرف لکھا ہوتا غسلت المندیلا تو پھر آپ کہتے کہ اس عورت نے دھویا رومال کو، لیکن چونکہ آگے اس کے فائل تو ہم اس فائل کو مینشن کریں گے. نیکسٹ جی اختو جو ہے یہاں پہ فائل ہے وہ مضاف.
اور کسوہ، ہاں کپڑا دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں کسوہ، کوئی چیز بھی دھوئی آپ نے وہ یہاں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے سلمان. الرجل الحیۃ بالعصا، کچھ کیا اس رجل نے، کیا کیا اس کے ساتھ، سانپ کے ساتھ اپنی لاٹھی میں. قتل، ماشاء اللہ، قتل رجل الحیۃ بالعصا. نیکسٹ ذکی بختیار. ذکی بھائی، یوسف القہوہ، اب اس نے کیا کیا کعوے کے ساتھ، اس کو کھایا پیا یا گرایا یا انڈیلا. کیا معنی ہوا؟ ماشاء اللہ. اور اس کا بتا دیں فعل فاعل مفعول کہاں پر ہے؟ ماشاء اللہ، آسن تھا. نیکسٹ سسٹر سارہ ذکی. الصبورہ تو یا تی، سوچ لیں. الا کے بعد ماشاء اللہ. اس کا میننگ ماشاء اللہ، آسن تھی، آسن تھی، ایکسلنٹ. نیکسٹ ہے میرے پاس سمینہ گل. جی جی. بالقلمی، اس کے آگے اللہ لکھ سکتے ہیں بالقلمی. ٹھیک ہو، ایکسلنٹ، ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے میرے ساتھ سمینہ گل. سمینہ گل شاید نہیں آئی، وہ کلاس میں نہیں آ رہی، لاسٹ ٹائم بھی نہیں آئی تھی. اوکے. نیکسٹ ہے سارہ ذکی. ہو گئی ہیں رائٹ، ہو گئی ہیں. اچھا، ویری سوری. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ہم سب ان کی دعا کرتے ہیں. اب آ جائیں تاج النساء. ہو گئی ہیں. ملک حاکم. ملک صاحب، سعاد الخبزہ، سعاد نے کیا کیا خبز کے ساتھ؟ نہیں، اکلا. ماشاء اللہ، اکلا. اکلا سعاد، اکلا نہیں، دیکھیں اکلا تو اب مذکر اگر ہو تو سعاد تو میرے خیال ہے خاتون کا نام ہے سعاد. نہیں نہیں سر، لڑکی کا نام ہوتا ہے. ہم ہاں تو اکلت ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، مؤنث ہے، اکلت ہو جائے گا. اکلت سعاد الخبزہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا ٹرانسلیشن؟ ماشاء اللہ. اور فعل فاعل مفعول بتا دیں. جی. تو سعادو کیا تھا؟ ہاں فائل ہو. ٹھیک ہو، فائل ہو. الخبزہ. ایک بات یاد رکھیں کہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوگا اور فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا. اگر میں الٹ کہہ دوں پھر ترجمہ کیا ہوگا حاکم بھائی؟ اگر میں کہوں اکلت سعادہ الخبزو تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ نہیں سر، پھر تو خبز نے کھایا سعاد کو. اگر نہیں 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 نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اکلت سعادہ الخبزو تو اب نہیں، اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا ملک صاحب؟ سعاد کو.
بالکل پرفیکٹ، اب آپ پرفیکٹ ہو گئے ماشاء اللہ، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک اور بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، پھر عقلت نہیں رہے گا، پھر عقلہ رہ جائے گا. لیکن خبز مونس بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اینی وے سیپریٹ ڈسکشن. اچھا نیکسٹ، خبز ہوتا ہے وہ جو خبز جو تندور پہ بن کر آتا ہے، وہ نان اور روٹی، اس کو خبز کہتے ہیں. ڈبل روٹی نہیں، یہ جو آپ کا جو اس طرح کا یہ خبز اس طرح کا بن کر آتا ہے، روٹی نہیں آتی جو یوں کر کے. ہاں سعودیہ میں تندور کی، تھینک یو بھائی، سعودیہ میں تندور کی روٹی کو خبز کہتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے جی 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 ایسے ہی ہے، بالکل ایسی ہے. سوادو نیل خوبصا، جب آپ نے جب بھی ملانا ہوگا نا. ہاں اگر سواد دن ہوتا تو تب ہونا تھا. ٹھیک، لیکن سوادن میں تو تنوین ہے ہی کوئی نہیں. یہ نوٹ کیا آپ نے؟ ہاں ایک اور بات دیکھیں، فیمنن نیم کا آخر میں یہ ان کا آخر میں یہ سنگل ہی ہوتا ہے. فاطمہ تو، زینبو، زینبو ہاں، اور اسی طرح فاطمہ تو ایک ہی ہوتا ہے ان کا. اچھا نیکسٹ ہم آخری دو کر رہے ہیں، اس کے بعد باقی ہوم ورک ہے. سو میرے ساتھ جی جی آ سکتا ہے، آ سکتا ہے لیکن بہت ریئر ہے. آ سکتا ہے، ابھی ہم نے کیا تھا نا شروع میں، ہو پہلے آ گیا تھا، لیکن نارملی نہیں ہوگا، نارملی نہیں ہوگا. نیکسٹ میرے ساتھ ضیاء حفیظ ہے، بردر ضیاء حفیظ. ضیاء حفیظ موجود ہے ہمارے میں؟ نہیں ہے. آئی ایم سوری. اچھا آپ سسٹر ہیں میرے پاس یہاں پہ، آئی ڈڈ ناٹ نو. ضیاء از مسز ہیں. اوکے اوکے سوری میں سما مونس ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. زمارہ باسط نہیں ہے. ارم غفار نہیں ہے. عائشہ ادریس، عائشہ ادریس نہیں ہے. برہان نہیں ہے. اچھا برہان، اچھا چل برہان جی بتائیے. قرأتو، اب سورت التین کہیں گے، سورت التین کہیں گے، کیا لکھیں گے؟ قرأتو. اب ہاں سورت التین. یہ اس کو تین کے نیچے زیر ڈالیں گے زبر. ٹھیک ہو گیا. اس کا انالیسس بھی کر دیں. آپ نے متعدی انالیسس میں نہیں کرنا، آپ نے بتانا ہے اس میں فعل، فاعل اور مفعول بتائیں سینٹنس کے اندر. تو الگ الگ بتائیں نا، کہاں تک فاعل کہوں گا، کہاں تک مفعول فعل ہوگا. ماشاء اللہ فاعل ہو گیا. نہیں صرف مفعول صرف یہ ہوگا، صورتا مفعول ہوگا، وہ ہوا مضاف. جی ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے اب آپ نے پڑھا تو کیا تھا، کیا آیا تھا؟ تو پھر منصوب نہیں، نہیں تینی کیوں، نہیں الف لام آ گیا نا، تو تینی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں الف لام میں بات کر رہا ہوں، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور نہیں ہوتا ویسے، تو مجرور ہی ہوگا نا پھر.
جی جی اچھا، میرا خیال ہے سب کی باری آ چکی ہے. تو اب یہاں پر ہم اینی باڈی مسنگ جس کو میں نے بلایا نہ ہو اور کلاس میں موجود ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہے. تو جو بقیہ رہ گیا ہے وہ ہوم ورک ہے ہمارا. ہوم ورک میں کیا ہے؟ ہوم ورک میں آپ نے کرنی ہے ایکسرسائز نمبر، ہم کریں گے 5، 6، 8 اور 9 اور 10. اچھا، اس میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی پرابلم نہ رہے. ایکسرسائز 5 تو ہم آدھی کر چکے تھے، دوبارہ کریں گے. 6 میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ سے القرآن کا جملہ بنانا ہے. مثلا قرأت القرآن، القہوۃ، شربت القہوۃ. تو نہیں، دیکھیں القرآن کا جملہ ایسا بنا ہے. اچھا، اس کو تو قرأت القرآن مفعول بن گیا نا. اس کو ان کو جملے میں استعمال کر کے اس کا بنانا ہے، اس کو مفعول بنانا ہے. تو قرأت القرآن. مثلا میں کہتا ہوں قرأت القرآن. چلیں وہ بھی لکھے ہوئے، ماشاء اللہ، تھینک یو فار ریمائنڈنگ. تو ہم نے یہ بن گیا مفعول بھی ہی. اچھا، نیکسٹ کوشچن نمبر 8 میں کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. دس از ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز. نمبر 8 از ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. الاولاد شربوا القہوہ. دیکھیں الاولاد شربوا القہوہ تا. اب کرنا کیا ہے کہ فعل کو پہلے لے آنا ہے، فعل کو پہلے لانا ہے. تو جب پہلے لائیں گے تو ہمارا رول کیا، اگر فاعل موجود ہو اور ہم فعل کو اس سے پہلے لائیں تو صرف دو طرح سے آ سکتا ہے. یا واحد مذکر آ سکتا ہے یا واحد مؤنث آ سکتا ہے. یہ رول یاد رکھیے، صرف دو طرح سے آ سکتا ہے. تو اس کیس میں اب کیا آئے گا؟ اگر میں اس کو الاولاد سے پہلے لاؤں تو شریبہ آئے گا یا شریبت آئے گا؟ الاولاد کیونکہ مذکر ہے، شریبہ. تو ٹھیک ہو گیا. تو شریبہ الاولاد القہوہ. تو اسی طرح سے اگر نیکسٹ ہو الناس سمع الاذان، الناس سمعوا الاذان، تو اس کو پہلے لانا ہے. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ کیا آئے گا؟ سمع. ماشاء. اور اگر آخری والا میں اگر لکھا ہو الطالبات دخلنا، الطالبات، ماشاء اللہ، تو پھر دخلت آ جائے گا. تو اب اسی طرح آپ آ جائیں ایکسرسائز نمبر 9 میں کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتا دوں میں. داخلہ 9 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ داخلہ، اس کے بعد بنا ہوا ہے جلسہ، پھر خالی دیا ہوا، پھر آگے لکھا ہوا ہے الطلاب اور الفصلہ، الفصل لکھا ہوا ہے، الفصل. اس کا جملہ بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ کہ آپ کہیں گے کون داخل ہوئے؟ طلاب. تو آپ کہیں گے داخلہ، دخل الطلاب. بنائے، آپ بنا دیجیے دخل الطلاب. جی، فیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ داخلہ کے ساتھ فی کی ضرورت نہیں ہوتی. سو دخل الطلاب الفصلہ. ٹھیک ہے، داخل ہو گئے. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد کیا کیا؟ و جلسو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ یہ پلورل ہے تو و جلسو جمع. اگر یہاں پہ ہوتا تو لاب کے بجائے طالب ہوتا. اگر
اگر یہاں پہ ہوتا دخل الطالب الفصل تو پھر کیا آتا؟ و جلسا و جلسا. کیا یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ریپیٹ کر دوں؟ ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں داخلہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جلسہ، دو فعل لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اسپیس دے کے لکھا ہوا ہے الطلاب الفصلہ. اور چیلنج یہ ہے کہ آپ نے جملہ بنانا ہے اس لحاظ سے کہ دونوں فعل استعمال کرنے ہیں. پہلے اس کو داخل کرنا ہے کہیں، کس کو داخل کرنا ہے وہ آگے بتا رہا ہے، کہاں داخل کرنا ہے اس کے بعد بتا رہا ہے، اور جب داخل ہو جائیں گے پہلا کام کر لیں گے اس کے بعد وہاں جا کے انہوں نے بیٹھ جانا ہے. سلمان بھائی سمجھ آئی کیا چاہتے ہیں آپ سے وہ؟ اب جی اب کنسٹرکشن میں ہمیں جی جی ثم کا یہاں پہ تصور نہیں، ہم نے ثم پورے لیسن میں نہیں پڑھا، تو آپ ثم کہاں سے لے کر آ رہی ہیں؟ لیٹس مطلب ہے جو لیسن میں آپ پڑھ رہے ہیں نا انہی چیزوں کو ہم نے اپلائی کرنا ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو فار یور انڈرسٹینڈنگ. جی سر یہ آپ نے داخلہ تو لام الفصلہ اس لیے کہا ہے کہ سر اس میں اس لیے نہیں ڈالا کہ یہ فصلہ جو ہے وہ مفعول بھی کے طور پہ یوز ہو رہا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہم کئی دفعہ کچھ چیزوں کے ساتھ ہم فی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اردو میں کہتے ہیں شاید کہ وہ داخل ہوا کلاس میں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہی انٹرڈ ان دا کلاس روم کہتے ہیں یا کہتے ہیں ہی انٹرڈ دا کلاس روم، کیسے کہتے ہیں؟ ان استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ تو ہر زبان کا اپنا ہوتا ہے حرف جر، تو عربی میں دخلہ کے ساتھ فی کے ضروری نہیں ہے استعمال کرنا، اس لیے میں نے اس کو فی کو استعمال نہیں کیا. تو کیسے ہوگا پھر؟ دخلہ الطلاب. جی سر وہ کہیں گے کہ نہیں، مطلب سمجھ میں آ جائے گا. جس طرح انگلش میں آپ کو آگے کہے کہ ہی انٹرڈ ان دا کلاس روم، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ چلے بتا دیں. میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ ایک فزیکل چیز ہے نا کلاس، اس لیے آپ اس کو الفصلہ لکھ رہے ہیں، ٹی ہی لکھنے کی ضرورت. جی جی that I've understood, but what I'm saying is کہ ڈاکٹر اکشندر نے جو بولا تھا وہ جملہ غلط نہیں ہوگا، اس میں صرف یہ کہ جار مجرور ہو جائے گا، وہ مفعول بھی نہیں آئے گا. نہیں سر، کوشچن یہ ہے نا جیسے عرب بولتے ہیں نا ہم ویسے ہی بولیں گے، ہم اپنے رولز بنائیں گے نہیں. وہ داخلہ کے ساتھ فی یوز نہیں کرتے تو ہم نہیں کریں گے. انگلش میں بھی ہاں تو سو دخل الطلاب الفصلہ. اب جب داخل ہو گئے انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ بیٹھے، تو وہ سارے کے سارے بیٹھے نا، تو پھر ہم کریں گے جلسو. تو یہ پریکٹس ہمیں کرائی جا رہی ہے کہ اگر یہاں پہ جمع ہے تو جمع آئے گا. اور میں نے یہ کہا تھا اگر یہ سینٹنس ہوتا دخلا ایک طالب علم داخل ہوا ہے، دخلا الطالب الفصلہ، تو اب کیا آئے گا یہاں پہ؟ وجلسہ ہے، وجلسہ. تو یہ کلیئر ہوگی بات. تو اب آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے بقایا ساری انشاءاللہ. کون کون سی؟ یہ میں نے یہاں لکھی تھی، 10 اور 11 بھی ہے. تو انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. جزاک اللہ خیرہ فار یور پیشنس. امید ہے آج کا لیسن آسان بھی تھا اور انٹرسٹنگ بھی تھا، دلچسپ. بہت اچھا لیسن تھا آج، لیسن بہت اچھا تھا. جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن. انالیسس کرنا ہے کیونکہ یہ تو آلریڈی ہوا ہوا ہے، صرف تعامل کرنا ہے اس کا. کون سا والا؟ نہیں نمبر 9 نہیں 11 کے اندر آپ نے کرنا ہے
نہیں اس کو آپ لکھ بھی دیں گی نا تو اٹس گڈ انف. تعمل کیونکہ لکھنے تعمل تعمل کا مطلب ہوتا ہے پونڈر, غور کریں اس کے اوپر. تو تو لکھ کر غور کریں کہ کیا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو ہے نا, عربی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے ماشاء اللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ کہ آن لائن میں پراپر طریقے سے انٹریکشن نہیں ہوتا, لیکن میرا اپنا اوپینین ہے کہ وی آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب ڈسپائٹ کہ انٹرنیٹ مائکس آن آف اور سمجھنا ریپیٹ کرنا. تو آئی تھنک اٹ از پروگریسنگ. میرا خیال ہے اگر عزیز بھائی عزیز الرحمان اس کو اگری کریں کہ ان کا انٹرسٹ ابھی تک قائم ہے تو الحمد للہ. سو جزاک اللہ خیرہ. اچھا آپ گھر جا کے نا اس کا انالیسس کیجیے گا سینٹینس کا. جزاکم اللہ خیرہ اس کا انالیسس کیجیے گا. نیکسٹ ویک ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرہ.